عمران خان صاحب سے کی رہائی سے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ بیک گراؤنڈ آپ کے علم ہے اور اس کو بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ آج ملاقات کا دن تھا۔ ملاقات میں خواجہ آصف صاحب نے 2 دن پہلے علینا شگری کے پروگرام میں ان کو کہا کہ جناب جائے میڈیا جا کے دیکھے اور جا کے آپ جائزہ لے لیں، اور عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد کل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے علینا شگری کا نام دے دیا گیا اور ملاقات کے لیے، عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اور آج انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ اگر دامن صاف ہوتا اور عمران خان صاحب کی اندر حالت ٹھیک ہوتی اور وہ خوش ہوتے تو یقیناً علینا شگری کو ایک جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، اور وہ ان پہ وہ بھی نہیں ہے کہ جناب یہ آپ کی ان کی ہیں پسندیدہ ہیں، کسی کے لائک مائنڈڈ ہیں، تو انہوں نے آج جانا تھا لیکن انہیں جانے نہیں دیا گیا۔ اگر وہ جاتی تو یقیناً وہ اندر ساری صورتحال سے وہ دیکھتی اور عمران خان صاحب سے ان کا انٹریکشن ہوتا، گفتگو ہوتی، اور عمران خان صاحب ان کو بتاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بتانا مقصود نہیں تھا اور اس کو چھپانا مقصود تھا، اس لیے یہ ملاقات نہیں ہو سکی اور ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ جبکہ نواز شریف صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو بہت مشکل قیدیں کاٹی، نواز شریف صاحب جب پاناما کیس میں گرفتار تھے اور سزا ہو چکی تھی، اس وقت ان کو جیل میں کال کوٹڑی نہیں تھی، ان کے باقاعدہ طور پہ ایک چھوٹا گھر تھا باقاعدہ طور پہ، جس کو ولا کہتے ہیں، جس کو اندر سویٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں جیل کے اندر، خاص طور پہ ایسے رہنماؤں کے لیے، اس میں ان کو رکھا ہوا تھا۔ وہاں پہ بیڈ روم بھی تھا، وہاں پہ اٹیچ باتھ بھی تھا، وہاں پہ ڈرائنگ روم بھی تھا، وہاں پہ ڈائننگ روم بھی تھا، وہاں پہ صوفہ بھی تھا، وہاں پہ بیڈ بھی تھا، وہاں پہ میٹرس بھی تھا، یعنی کہ سب کچھ A1 جیسے کہ ایک گھر میں ہوتا ہے، ایک 500 گز کے گھر میں، ایک کنال کے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ وہاں پہ لوازمات تھے۔ اور ہمارے جو جرنلسٹ ساتھی دوست ہیں اور ان کے لائک مائنڈ، وہ بڑی طویل جو ہے وہ لسٹ ہے، وہ جاتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، سیاست پہ بات ہوتی تھی، اور یہ پہلی دفعہ شہزاد اقبال صاحب نے اس کو ڈسکلوز کیا تھا کہ جناب ہم جب جاتے تھے تو میاں صاحب تو رونقیں لگی ہوتی تھیں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مجموعی طور پر ان سے ان کی قید کے دوران ملاقاتیں ان کی ہوئیں، جن میں ہمارے مسلح افواج کے سینئر موسٹ اس وقت کی لیڈرشپ بھی شامل تھی۔ تو یہ تو عمران خان صاحب کا حال ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اسی لیے چھپائی جا رہی ہیں۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے بیٹوں نے، قاسم اور سلیمان نے، پہلے مریم صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے مئی 2025 کا، 2 مہینے پہلے کا، تقریباً 2.5 مہینے پہلے کا ایک ٹویٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باقیوں کو کہتے ہیں کہ کارکنان نکلیں، پی ٹی آئی کے باہر نکلیں، تو یہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں اس پہ لے کے آتے؟ ان کے اپنے بچے کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں آتے؟ عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد اسٹرگل کیوں نہیں کرتے؟ تو قاسم اور سلیمان نے اناؤنس کر دیا، اور جب قاسم اور سلیمان نے اناؤنس کیا تو اس کے بعد ایک دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ان دھمکیوں کے جواب میں اب جو دھمکیوں کے جواب میں انہوں نے، جمائمہ خان آ گئی ہیں جناب، انہوں نے کہا کہ دھمکی ملی ہے، میرے بیٹے والد سے ملنے پاکستان گئے تو گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس پہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، یعنی کہ ایکس پوسٹ کی ہے ایکس پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ بیٹوں کو والد سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جبکہ یہ حق ہے، ایک قیدی کا بنیادی حق ہے، وہ خواہ کتنا بڑا ہی جرم میں مبتلا ہو، بڑے سے بڑے جرم میں سزا ہوئی ہو، اس کا حق ہے کہ اس کو ملاقات کروائی جاتی ہے، اور کلبھوشن یادیو سے یہ ملاقاتیں کروا رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے جاسوسی کی، بلوچستان میں نیٹ ورک چلایا، بلوچستان کو ڈی سٹیبل کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے خلاف سازشیں کی، ان سے ابھی بھی ملاقاتیں چل رہی ہیں اگر وہ پاکستان میں ہیں تو اس کے بعد اگلی بات جو ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ نے یہ کہا کہ جی بیٹوں کو فون پہ بات کروانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر ان کے بیٹوں نے پاکستان جا کر ان سے ملنے کی کوشش کی تو انہیں بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ جمائمہ خان نے سوال کیا کہ ایسا کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا، اور یہ سیاست نہیں بلکہ ذاتی دشمنی کا فعل ہے، جمائمہ خان نے یہ کہا ہے، اور اس سے اگلی بات جو ہے وہ چونکہ انہوں نے نہیں بتائی، اس لیے
उसको मैं मौखर कर देता हूँ, क्योंकि ये समझते हैं कि ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को और जिस तरीके से मॉडल टाउन में इन्होंने गोलियां चलाई, गोलियां बरसाई, उस तरीके से, और फिर इस्लामाबाद में कत्लेआम किया, ये इनका, वो कहते हैं कि झाका खुल गया है गोलियां चलाने का। ये अता तारड़ साहब की उस दिन ज़बान आपने सुनी होगी, लबो लहजा, कि हम यूं गोलियों का छट्टा मारेंगे और गोलियों का छट्टा मारेंगे और उड़ा देंगे, और उन्होंने वो सब कुछ किया। और इसी तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा था कि हम आधे घंटे के अंदर अंदर इसको सफाया करवा देंगे, और उन्होंने किया। अब ये इमरान खान साहब के कासिम और सुलेमान, उनके दो बेटों को धमकियां दे रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ साथ बाकी जो वुज़रा हैं वो भी मैदान में आ गए। और ये नून लीग है, ये बात ध्यान में रखें, नून लीग है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जाती उमरा, एक ही खानदान। ये बार बार, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई थी, तो जनरल ज़ियाउल हक साहब के साथ, जनरल जिलानी साहब के साथ एक ही खानदान था, और वो ये खानदान था। इसलिए इससे कोई बैद नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये तो जमामा खान ने आज अनाउंस कर दिया जी, और जाहिर है वो सिर्फ यहीं तक नहीं रहेंगी, बल्कि इससे आगे भी 2 कदम उठाएंगी। दूसरी जानिब कासिम और सुलेमान की तरफ से जो इत्तलात हैं वो आएंगे, पाकिस्तान आने का इरादा है उनका। उससे पहले अमेरिका जाएंगे, और अमेरिका में जाके वो इंटरनेशनल फोरम्स पे और वो बताएंगे कि पाकिस्तान में उनके वालिद साहब के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और उनको किस किस्म के खतरात लाहक हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है, और ये केस जो है वो बिल्ट होता जा रहा है। और ये ज़हन में रखिएगा कि 2 चीज़ों को आपस में मिला लीजिएगा ज़रूर, कि एक अभी जो विल्सन का जो बिल है वो अभी भी कांग्रेस में मौजूद है, और वो बिल जो है वो हमारे फील्ड मार्शल के खास तौर पे उनकी ज़ात का, उनको उनकी शख्सियत को सामने रखकर वो बिल है, और पर्सन स्पेसिफिक बिल है वो मौजूद है, और वो अभी तक कहीं गया नहीं है। उसके बाद आते हैं जी अगला, इस डेवलपमेंट के बाद अब जरा अगली डेवलपमेंट है एक और जी, दानिश्वर भी आ गए हैं मैदान अमल में। और दानिश्वर जब हमारे मोहतरम हैं तलत हुसैन साहब जी, उन्होंने ये कहा है कि ये तो चूजे हैं, ये कासिम और सुलेमान चूजे हैं, चूजे। अब ये अज खुद एक धमकी है, ये अज खुद एक धमकी है, हरासमेंट है। और उन्होंने ये एक टीवी प्रोग्राम में कही बात, और उसको भी जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि ये गैर मामूली वाकया है कि एक मामला है, और वो आ रहे हैं और अपने बाप के लिए आ रहे हैं, अपने वालिद के लिए आ रहे हैं, और ऐसे वक्त में कि उनसे उनकी मुलाकात बंद करवा दी गई है। और उन्होंने, तलत हुसैन साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान की बहनें लोगों को नहीं निकाल सकीं, तो वो बच्चे जो पाकिस्तानी सियासत के मैदान में चूजों की तरह हैं, वो क्या कर लेंगे। यानी कि चूजे, आपको मालूम है ना, छोटे छोटे होते हैं चूजे, तो उनको मसल दिया जाता है, और चूजे बेचारे वो क्या हैं, वो मज़ाहमत भी नहीं कर सकते, तो उनको चूज़ों से तशबीह दी जा रही है। और उन्होंने कहा कि ये तो इनको हैंडल करना तो हमारा दाएं हाथ का बाएं हाथ का काम है। अब पता नहीं तलत साहब ये किसकी इंफॉर्मेशन किसके ज़रिए से क्यों पहुंचा रहे थे, ये किसको धमकी दे रहे थे, ये अभी वो खुद ही बताएंगे कि इस सारी गुफ्तगू का एक टेलीविज़न प्रोग्राम में आके ये बातें करना, और ये किस ज़ुमरे में आता है। तो बहरहाल चीज़ें जो हैं नॉर्मल नहीं है, बल्कि चीज़ें आगे ख़राब होती जा रही हैं, और ख़राब इन्हीं के लिए होंगी, किसी और के लिए नहीं होंगी, जो इस वक्त हमारी जाली रजीम मौजूद है। अगली जी खबर, और ये मरीम साहिबा जो हैं, इसमें वो भी इस लपेटे में, ये बात ध्यान में रखिएगा कि मरीम साहिबा भी इस लपेटे में आएंगी, और उसकी वजह ये है कि ये मरीम साहिबा की ही ज़ुबान और उन्हीं का लबो लहजा है, वही इस सारी सूरत हाल में बेनिफिशरी वही होंगी, क्योंकि वो वजारत उज़्मा के ओहदे तक पहुंचना चाहती हैं, और हर सूरत में पहुंचना चाहती हैं। आगे जी इमरान खान साहब, जरदारी साहब का, आसफ अली जरदारी साहब का मुसलसल एक खबर चल रही है, और ये खबर गर्दिश बल्कि ये खबर इतनी ज़्यादा चली कि अभी तक ऑफिशियली किसी की तरफ से कोई तरदीद नहीं की गई। ठीक है जी, ऑफिशियली किसी की तरफ से तरदीद नहीं की। वो था कि फील्ड मार्शल जो हैं वो बनना चाहते हैं, ऐवान सदर में जाना चाहते हैं
زرداری صاحب کی جگہ لینا چاہتے ہیں، زرداری صاحب کو وہاں سے رخصت کرنا چاہتے ہیں، اور بنیادی مقصد ہے کہ اگلا جو وزٹ کریں وہ بطور صدر ان کے ایک اور کیپ ہونی چاہیے، ان کے پاس ایک اور عہدہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے صدر مملکت کا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر پاکستان پہ قابض ہوا تو ہر ڈکٹیٹر نے یہ کام کیا۔ یحییٰ خان صاحب، سوری، یحییٰ خان کو پھر میں صاحب کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت بھیجے، جنرل ایوب خان وہ بھی صدر بنے، اور وہ بھی انہوں نے ایوان صدر سنبھالا، صدر مملکت کا عہدہ، فیلڈ مارشل صدر جنرل ایوب خان بنے وہ۔ اس کے بعد یحییٰ خان تھا، وہ بھی صدر بنا، اور اس کے بعد پھر کیونکہ جنرل ایوب خان جو ہیں وہ سارا کچھ یحییٰ خان کے حوالے کر کے چلے گئے، اور یہ ان کا گناہ جو ہے وہ ساری عمر ان کا معاف نہیں ہوگا کہ ایک ایسے لانتی شخص کے حوالے وہ ملک چلے گئے جس کے بارے میں وہ جانتے تھے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء صاحب آئے، وہ بھی انہوں نے بھی ایوان صدر پہ کنٹرول حاصل کیا، وہ بھی ایوان صدر میں گئے، اور صدر جنرل محمد ضیاء الحق بنے۔ اور پھر جنرل مشرف صاحب، انہوں نے رفیق تارڑ صاحب کو گاڑی میں بٹھایا اور کہا جی جناب چلتے بنے، اور اس کے بعد وہ بھی صدر بن گئے۔ اور یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رفیق تارڑ صاحب کو، صدر مملکت کو، کہ انہیں استعفیٰ لینے کی کوشش کی گئی، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، ان کو گاڑی میں بٹھایا گیا اور جھنڈا اتارا گیا اور انہیں لاہور بھیج دیا گیا، اور مشرف صاحب آ کے ایوان صدر میں بیٹھ گئے اور انہوں نے چارج لے لیا۔ تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ ہوتا رہا ہے، اور ابھی اگر اس نظام کو آگے لے کے جانا ہے تو اس نظام کو آگے لے جانے کا ایک ہی طریقہ ہے تاکہ سویلین ٹوپی بھی آ جائے۔ تو یہ خبر چل رہی تھی، اور ظاہر ہے خبریں آ رہی ہیں، دے رہے ہیں تردید، آپس میں ہی تردیدیں چل رہی ہیں ذرائع سے حوالے سے۔ تو کل پھر یہ جھڑپ ہو گئی، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی، اور جب جھڑپ ہوئی تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں، اور تب پھر آج محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں، اور وہ فیملی ممبر ہیں فیلڈ مارشل کے، اور وہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو فورن ایجنڈا ہے، یہ خبریں چلانے کا مقصد جو ہے یہ تو فورن ایجنڈے کے تحت چلائی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ خبریں اب اسلام آباد سے اور راولپنڈی سے جنریٹ ہوئی ہیں، یہ خبریں جاتی عمرہ سے اور ادھر سے جنریٹ ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سرکلز جنریٹ کر رہے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد سے، باہر سے یہ کوئی خبر جنریٹ نہیں ہوئی، باہر سے کوئی خبر نہیں آئی، اس کی تردید آفیشلی کسی نے نہیں کی، کسی نے آفیشلی تنقید نہیں کی۔ ہاں، کسی نے سوال پوچھا تو بتا دیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم بہت عزت کرتے ہیں، ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے آفیشیل سٹیٹمنٹ، وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ کسی کی طرف سے نہیں آیا، اور حکومت کے ترجمان ہوتے ہیں وزارت اطلاعات و نشریات، ان کی طرف سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا گیا۔ اب اس سٹیٹمنٹ کو ایشو کون کر رہا ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ یہ ٹویٹ کر رہا ہے، ٹویٹ کون کر رہا ہے؟ محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں، جو کہ فیملی ممبرز ہیں جناب فیلڈ مارشل کے، اور اسی طریقے سے ایوان صدر کے، زرداری صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بخوبی واقف ہیں صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل کو نشانہ بنانے والی اس مہم کے پیچھے کون ہے، اور صدر سے استعفیٰ یا صدارت سنبھالنے پر کوئی بحث ہوئی نہ ایسا خیال ہے، اور صدر کے مسلح افواج کی قیادت سے مضبوط اور احترام پر مبنی تعلقات ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا جانتا ہوں جھوٹ کون پھیلا رہا ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ بھی جانتا ہوں کہ اس پروپیگنڈے سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف کی واحد توجہ پاکستان کی مضبوطی اور استحکام کی ہے، کچھ نہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دشمن غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر جو چاہو کرو، اور ہم پاکستان کو دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے جو بھی ضروری ہوگا کریں گے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں محسن نقوی صاحب سے کہ یہ خبریں تو کسی غیر ملکی ادارے نے نہیں دی، کسی غیر ملکی میڈیا نے نہیں دی، یہ خبریں تو آپ کے اسلام آباد اور راولپنڈی سے جنریٹ ہوئی ہیں، اور وہیں سے یہ خبریں آگے پھیلی ہیں، اور وہیں پہ پروگرام ہوئے ہیں، وہیں پہ باتیں ہوئی ہیں ساری۔ اور اگر اسی وقت ڈی جی آئی ایس پی آر، ابھی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر اگر اسی وقت یہ بیان دے دیتے، اسٹیٹمنٹ دے دیتے، 2 لائنوں کا ٹویٹ کر دیتے کہ جناب یہ بیس لیس خبریں ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ایوان صدر پہ میں جانے کا یا ایوان صدر پہ کنٹرول حاصل کرنے کا، قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، وہ صدر مملکت نہیں بننا چاہتے، تو بات کلیئر ہو جاتی، لیکن ابھی بھی وہ بات نہیں کی گئی، اور محسن نقوی صاحب نے اس کی تردید کی ہے اپنی ذاتی حیثیت میں ایک ٹویٹ کے ذریعے۔
तो क्या वजह है? क्या कोई फासले बढ़ चुके हैं? क्या मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो तरदीद करने में हिचकिचा रही है या फिर डीजी आईएसपीआर जो हैं वो हिचकिचा रहे हैं? इसका जवाब वो खुद ही देंगे।